حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے انہیں فرمایا انکا تاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، یعنی عیسائی تھے وہ یا یہودی تھے، تو لہذا جب آپ وہاں جائیں تو ان کو دعوت دیں، کس کی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ ان کو یہ دعوت دیں کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں اور میرے نبی ہونے کی گواہی دیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تیری یہ بات مان لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آپ نے دوسری بات کیا کہی؟ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور ایک رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، یعنی ایک نہیں، فجر کی یا عصر کی نہیں، بلکہ 5 نمازیں۔ اگر وہ آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں، فَعَلِمْهُمْ، پھر آپ ان کو بتائیں ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، پھر ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہے، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کی باری آتی ہے کہ جس طرح نماز معاف نہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی معاف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان کے خلاف جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، یہ کہیں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، اگر کوئی شخص یہ نہیں دے گا، آپ نے فرمایا اگر انہیں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی روکی تو میں ان کے ساتھ اسی طرح جہاد کروں گا جس طرح کفار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔